بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام کا بیانیہ ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری کی ساری جنگ ہے اختیارات کی جنگ۔ سیاستدان چاہتے ہیں اختیارات ان کی مٹھی میں بند رہیں، اختیارات ان کے پاس رہیں۔ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونا چاہتے۔ سپریم کورٹ جب تک اپنا جو ہے وہ فیصلہ نہ دے اس وقت تک جو ہے صوبوں کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے۔ کراچی میں تو ہم نے دیکھا کہ صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ کیا خوف ہوتا ہے سیاستدانوں کو؟ یہ خوف سیاست سے کوسوں دور، پاکستان کی سیاست سے کوسوں دور آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کی حکومت اختیار نچلی سطح تک منتقل کیوں کرنا چاہتی ہے؟ 31 سال بعد اتنا اعتماد پاکستان تحریک انصاف میں آخر کیسے آیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عدم اعتماد کے ذریعے آنے والی حکومت آخر کتنی پر اعتماد ہے کہ اس نے عوام کو کس حد تک کیا کیا ڈیلیور کیا ہے؟ تمام ہی باتیں پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس خان۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سردار صاحب، اعتماد آخر کیا اعتماد ہے آپ کو؟ نئی پارٹی ہے آپ کی، پہلی دفعہ آپ اقتدار میں آئے، آپ بھی پہلی دفعہ اقتدار میں آئے، آپ کی پارٹی بھی پہلی دفعہ اقتدار میں آئی۔ 31 سال تک کسی نے فیصلہ نہیں کیا۔ آخر آپ کو کیا معاملہ سوجا کہ الیکشن کروائے جائیں، بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں، اپنا اختیار، اپنے وزراء کا اختیار وہ نچلی سطح تک منتقل کر دیا جائے؟ کیا آپ کی پارٹی بھی اس میں آپ کے ساتھ ہے؟ فواز صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، یہ یقینی طور پہ، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 100% یہ بالکل ایک صحیح اور درست بات ہے، اور آپ نے اس چیز کی نشاندہی کی جس المیے سے ہم ایز اے منحوس القوم دوچار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو 2021 کا الیکشن تھا، میں آزاد کشمیر میں اس وقت ڈپٹی ہیڈ تھا کمپین کا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس کے ہیڈ تھے اور میں ان کا ڈپٹی تھا۔ ہم نے کچھ چیزیں کمپین میں رکھی تھی، اور میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ انوکھا الیکشن اس حوالے سے تھا کہ میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے، میں نے اس میں ہر جگہ پہ، میں زیادہ تو گیا نہیں، 8 یا 9 دن، اور وہ بھی کچھ گھنٹوں کے حوالے سے بھی بعض دفعہ میں گیا ہوں، اور اس سے زیادہ میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن پوری آزاد کشمیر کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن لڑا رہے تھے۔ اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا کہ 2016 میں ہمارے پاس 3 سیٹیں تھیں اور اب ہمارے پاس 32 سیٹیں تھیں، تو ہم پارٹی کو 3 سیٹوں سے کہاں پہ لے کے آئے۔ لیکن اس میں میں نے ایک چیز کہی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کہ جی اگر آپ کو دوسرا کینڈیڈیٹ، ہر تقریر، ہر معافی ضمیر کے آخر پہ میں کہتا تھا کہ اگر دوسرا کینڈیڈیٹ مجھ سے بہتر ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں۔ میں نے کہا میں آپ کی اسکیم نہیں کھاؤں گا، میں آپ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، جو آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے۔ میں نے کہا آپ نلکے کے لیے، آپ اسکول کی چھت کے لیے، اسکول کی بلڈنگ کے لیے، کسی سڑک کے لیے آپ مجھے ووٹ نہ دیں، مجھ سے آپ زیادہ وہ چیزیں ایکسپیکٹ کریں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے۔ جو بھی آپ کو دیتا ہے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جس کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ یہ چیزیں آپ کو دیتا ہے تو یہ آپ کا حق دے رہا ہے، کون سا احسان کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں روزگار کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر جو کمپین میں ہم نے رکھا، دیکھیں جو مہاجرین مقبوضہ کشمیر سے ہمارے بہن بھائی ہمارے پاس آئے 1989 میں، 1989 آنورڈز ہونے والوں کو 32 سال ہو گئے، جنوری سے نچلا ہم نے ان کو لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف انڈیا کے لیے ہم پرچار کریں گے کہ جی اس نے زیادتی کی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، لیکن وہ ہمارے پاس کیا آس لے کے آئے، کیا توقع لے کے آئے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ تو ہم نے کمپین میں نے یہ کہا کہ جی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پختہ کمپاؤنڈ تعمیر کریں گے، اور پہلا ان کا پائلٹ پروجیکٹ جو 10 ارب روپے کا وہ میں آپ کی کارکردگی بلدیاتی الیکشن کی طرف میں آتا ہوں۔ 32 سال سے، ہاں، میں حیران اس بات پر ہوں کہ 31 سال بعد دونوں چیزیں جڑ رہی تھی۔ دیکھیں 32 سال 31 سال ہو گئے ان مہاجرین کو ہمارے پاس۔ اس میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ گزارش کروں کہ 89 سے لے کے ان مہاجرین کو ہم 2200 روپیہ فی کیس دے رہے تھے۔ موجودہ میری گورنمنٹ نے، میں نے ان کے لیے 1500 یک مشت اضافہ کیا فی کیس کا، جو ہمارے بہن بھائیوں کو یقین ہی نہیں آتا، چونکہ ہمارے اپنے پیٹ نہیں بھرتے تو ہم ان کے لیے کب سوچیں گے۔ تو ان کو یقین ہی نہ آئے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ان کو سالانہ ہم 150 روپیہ دے رہے تھے۔ ہم بڑی آپ حیران کن بات کر رہے ہیں، مہاجرین کو کتنے پیسے مل رہے تھے؟ ان کو 2200 روپیہ فی کیس کے حساب سے ہم دے رہے ہیں۔ فی کیس، فی یا میل، اس لیے دے رہے ہیں 2200 کے اندر، تو میرا خیال ہے جب تک پہنچتے ہوں گے تب تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2200 ہم نے ان کو سالانہ شروع کہاں سے کیا، اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے اپنی جو بھوک ہے، ہمارے اپنے پیٹ نہیں بھر سکتا، تو ہم کسی کے لیے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بیس کیمپ کی گورنمنٹ بنیادی طور پہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے پورے کے پورے کشمیر کی، یہ نمائندہ حکومت ہے ایل او سی کے اس پار بھی اور ایل او سی کے اس طرف بھی، لیکن جو لوگ ایل او سی کی اس طرف سے ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم پہلا پروجیکٹ ان کے لیے
جو ہمارے پاس 3.5 ارب روپیہ کیش ہے، ہم نے لینڈ ارینج کر لی، پہلا 10 ارب کا پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے آخری 1991 اچھا، آپ کی اجازت سے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ آپ ایک ریاست کے وزیر اعظم ہیں اور کوئی ایسی بات میں نہیں چاہتا کہ جس سے کشمیری عوام کی دل آزاری ہو، لیکن یہ اجازت دیجیے گا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر سکوں۔ آپ بالکل آپ کریں۔ بلدیاتی الیکشن سے ہم شروع کرتے ہیں، کارکردگی کی طرف بھی آئیں گے، پاکستان کے حالات کی طرف بھی آئیں گے، ساری چیزوں پہ آپ سے جواب لے کر جائیں گے، بیانیہ آپ کا کیا یہ ہم ضرور اس میں دیکھیں گے۔ لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ 31 سال بعد ایک نیا پرائم منسٹر جو خود عدم اعتماد کے ذریعے آیا ہو، ظاہر ہے کہ سیاسی ہلچل کے نتیجے میں آیا ہو، آپ پہلے پرائم منسٹر نہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کی حکومت تبدیل ہوئی، ساتھ آپ کی بھی حکومت آ گئی، تو یہ حکومت بھی ایک حادثے کا نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں اس پہ ضرور آپ سے بات کروں گا کہ عدم اعتماد اتنی تیزی سے کیوں ہوتے ہیں، لیکن اتنا اعتماد کیسے آیا کہ 31 سال بعد آپ کہیں کہ میں الیکشن کروں؟ وجہ یہ فواز صاحب دیکھیں، ہم نے اس کو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، بلدیاتی الیکشن بھی میرا موضوع تھا۔ ہر تقریر میں نے کہا جی آپ کو انتخابی مہم کا حصہ تھا، میں نے کہا جی ایک لمبی ڈپرائمنٹ آپ کو دی گئی، آپ کو آپ کے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا، میں آپ کے لیے، میں اگر حکومت میں آیا تو آپ کو یہ حق دلواؤں گا۔ دیکھیں جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ حادثے کا تو نہیں میں آپ کی اس رائے سے اتفاق کر سکوں گا، بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں یا میں تھا یا بیشر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہمارے صدر ریاست ہیں، لیکن اس وقت کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ میں نہیں بن سکا، لیکن بعد میں ہماری جو مرکزی قائدین اور چیئرمین تحریک انصاف قائد پاکستان عمران خان صاحب نے جب یہ دیکھا کہ صورتحال نہیں چل رہی اور جو ان کی امنگ کے مطابق جو نہیں چل رہی یا ان کی اپنی حکومت کمزور ہو گئی ہے، ان کی حکومت کمزوری کی بھی بات نہیں تھی، چونکہ جو توقعات تھی، دیکھیں پارٹی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو پوری یہ کمٹمنٹ کر کے آیا ہوتا ہے وہ سچویشن ڈیفرنٹ تھی۔ یہ چونکہ کمپین کے اندر میں نے کہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن آپ کو انشاءاللہ ملیں گے، ابھی اس کے اندر جو انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ جو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کی کہ اس کو یہاں پہ انٹروین کرنا پڑتا ہے، اور بارہا کرنے کے بعد بھی وہ بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی باڈیز کو نہ فنڈنگ فراہم کی جاتی ہے نہ ان کو انیبل کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر اس دفعہ میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ہم ان کے حکم کو یا ان کی جو تھی منشا اس کو لے کے چلے، اس لیے کہ ہم نے خود اس کو الیکشن کمپین کا یہ ہمارا تھا موضوع، ہم نے اس کو حصہ بنایا تھا، لوگوں کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی۔ لیکن سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر، ہائی کورٹ آف آزاد کشمیر، انہوں نے ماضی میں بھی اپنے دیں بہت کوششیں کی، ہماری جو سیاسی رجیمز تھی ماضی کی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ کیا خواہش کیا تھی؟ دیکھیں پاکستان میں تو کلچر یہ ہے نا، میں اگر سندھ سے لے کے جو ہے وہ پنجاب تک اور پنجاب سے لے کے بلوچستان تک چلا جاؤں تو سیاستدان نہیں چاہتا کہ یار وہ اپنے حلقے سے اگر منتخب ہو کر آیا ہے تو وہاں پر اور کچھ سیاستدان ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جو اختیار اپنے پاس لے کر بیٹھے ہوں۔ کشمیر میں کیا سوچتی ہے؟ ایک جو چیز آپ نے تھوڑا سا پہلے عدم اعتماد کا بات کی تھی وہ میرے ذہن میں کہی چونکہ میری بات میں نے آپ سے ضرور پوچھا، ایک چیز آپ سے میں سردار صاحب میں آپ سے دو چیزوں کی طرف آؤں گا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی کوئی جو ماضی ہے نا وہ عدم اعتماد سے بھرا ہوا ہے، ویسے نہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایز اے سیاستدان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 2006 کی اسمبلی ایک ہی پارٹی اپنے ہی لوگوں کے خلاف 4 عدم اعتماد ہوئے، آپ بھی تو لائے؟ تو میں نہیں، ہم جو عدم اعتماد لائے بالکل لائے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن اس میں جو تھا اگر آپ اس کے اندر دیکھیں کیا ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بڑے صاحب وقار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک مینڈیٹ لے کے آتے اور اس کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی وہ ایک خاص مطلب ریسپیکٹ کے، تعظیم کے میں سمجھتا ہوں کہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن سیم ٹائم کچھ مورالٹی بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں کچھ قوانین ہیں، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، چونکہ ہم لوگ بنیادی طور پہ قانون سان لیجسلیٹر ہونے کے باوجود قانون سازی پہ غور نہیں کرتے۔ کچھ قوانین جو ہوتے ہیں وہ ریاست دیتی ہے آپ کو، حکومتیں بھی بناتی ہیں، لیکن ایک قانون جو معاشرہ اور آپ خود اپنے پہ امپوز کرتے ہیں وہ قانون دنیا کے اندر اخلاق کہہ لیں، اخلاق مورالٹی کا، بالکل اس میں جو ہے نا، دیکھیں ہر وقت آپ کہیں گے کہ جی فلاں ڈیوائن لا ہے، فلاں میجسٹی لا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن جو مورالٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اکرام تعظیم ہم اس کی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مستحق ہے، سیم ٹائم کیا اس کے کوئی مورالٹی ہے؟ کیا وہ جمہوری روایات کون سی ہیں جن جمہوری روایات کی وہ بات کرتا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز کے ہاں ایک ووٹ کی برتری کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بڑی سلیقے کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ چلتی ہیں، یہاں درجنوں کی برتری ہونے کے باوجود تھالی کے اندر جو پڑا بینگن ہوتا ہے لڑکتا رہے گا۔ اگر اسمبلی کے اندر ایک پارلیمنٹیرین اگر تھالی کا بینگن بنے گا
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مورالٹی میں ہماری سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے. یہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ندامت کا جس چیز کے اوپر احساس ہونا چاہیے وہ کرنا چاہیے. وہ کسی ملک کی پی ایم پارلیمنٹ صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال یہاں پر بنتا ہے. آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ عدم اعتماد آتی ہے. کچھ آواز یہ بھی لگی ہے کہ ابھی سردار تنویر الیاس خان کے خلاف بھی عدم اعتماد آ سکتی ہے. تو کیا آپ کے یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے ممبران کو خریدنا یا تھالی کے بینگن زیادہ ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جو بنیادی طور پہ میں ایک اکثر بات کرتا ہوں اس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جہاں آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے, آزاد کشمیر کا جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ کافی پرانا ہے اور اس کو یہاں تک پہنچنے میں یقینی طور پہ ایک بڑا ٹائم لگا ہے اور اس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, بہت ساری چیزیں کی گئی لیجسلیشن کے حوالے سے کی گئی. اگرچہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ گورن ہوتا ہے ایک مطلب ایک عبوری ایکٹ کے تحت 1974 کا ایک ایکٹ جس کے تحت وہاں کی جو گورننس ہے, گورنمنٹ ہے, رولز آف بزنس جو ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں, ڈسکرائب ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کو زیادہ امینڈمنٹس نہیں کی گئی جتنی ہونی چاہیے تھی اور اس کو بہت بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا تھا. پچھلی گورنمنٹ نے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس میں راجہ فاروق قدر صاحب نے ایک بڑا سٹیپ لیا اور اسپیشلی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو 13 امینڈمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں آپ. بالکل اس میں جو اچھی چیز ہے اس کی میں کرتا ہوں. جو ٹیکس کلیکشن آپ کو میں بتاؤں, آپ کو انٹرسٹنگلی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ایک پورے ڈسٹرکٹ کا گزشتہ سال کا ٹیکس پورے ضلع کا 4100 روپے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ٹیکس یہ اگر سٹیپ نہ لیا جاتا. ویسے سردار صاحب اس سے زیادہ دکانیں ہوں گی وہاں پہ, اس سے زیادہ تو دکانیں ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ دکانیں کیا, دکانیں تو اس سے 4-5 گنا زیادہ ہوں گی, لیکن میں آپ کے ساتھ بتاؤں کہ کلچر نہیں ہے, کلچر نہیں ہے. وہ اس لیے کہ کشمیر کونسل کے پاس تھی یہ چیز. جو اصل میں جو لوگ چیز مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ کشمیر کونسل کرنا یہ سبجیکٹ تھے, یہ خام خواہ. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ٹیکس کلیکشن ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ دی جا رہی ہے, ڈیلیگیشن آف پاور. آپ نے ریفارمز کیے ٹیکس میں؟ ٹیکس کے اندر الحمدللہ میں آپ کے ساتھ بتاؤں کہ جو ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے خوش آئند بات ہے اور میں خوشی سے آپ کی وسعتوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے پوچھ لیا 75 سال ہو گئے آزاد کشمیر کو. 75 سالوں میں ہماری ٹیکس ریٹرن جو تھی وہ تھی 7000. ٹھیک ہے. اس وقت جو ٹوٹل 7000 لوگ ٹیکس ریٹرن جمع کراتے تھے, یعنی فائل جمع ٹوٹل 7000 جمع ہوتی تھی. ابھی ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 5-6 مہینے. اس 5-6 مہینے کے اندر ہم اس کو لے گئے 33,000 روپے. 7,000. بلدیات میں امیدوار کتنے ہیں ٹوٹل؟ دیکھیے بلدیات کے اندر اس وقت ہمارے جو پولنگ اسٹیشن ہے نا وہ 5,600 5,000 پولنگ اسٹیشن ہے, تو اس سے زیادہ جو ہے امیدوار ہوں گے اور 7,000 ٹوٹل فائلر ہیں. فائلر سے اب ہم 33 پہ لے گئے. دیکھیے ٹیکس کے حوالے سے دیکھیے میں اس میں ایک اور گزارش کروں آپ کو. میں آزاد کشمیر کے رہنے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی ریاست ہے, آپ پاکستان اپنے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں ہم نے اپنے ملک کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ ٹیکس آپ اپنے لیے دیں گے, لیکن میں ایک چیز آپ کے ساتھ گزارش کروں گا پورے ملک میں. سردار صاحب میں ایک بریک لے لوں, میں نے ٹیکس کو بھی نہیں چھوڑنا. ظاہر ٹیکس 7,000 کا جو آپ نے نمبر دیا نا یہ دماغ میں اس جگہ پر بیٹھ گیا, اور بلدیاتی انتخابات اس کے اوپر بھی میں نے آپ سے ضرور جواب لینا, کیونکہ بہت سارے خدشات ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے نہیں, یہ صرف ایک سیاسی اعلان ہوگا. سردار صاحب یہاں پہ کیا یقین دہانی کریں گے؟ بریک کے بعد جانتے ہیں. خوش آمدید. سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب ٹیکس والے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن بلدیات نہ میرے ابھی تک ذہن سے اترا نہیں ہے معاملہ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں دیگر علاقوں کے اندر وہ پر امید ہوتی ہیں کہ ہم حکومت سے کچھ نہ کچھ حصہ کھینچ لیں گے اس کے حق حکمرانی کا, بلدیات میں کچھ ہمیں چانس مل جائے گا. سندھ کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں, کے پی کے کی بات کریں, کہیں کی بھی بات کریں, پورے پاکستان کی کلچر تو ظاہر ایک ہے, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. تو آخر آپ کو کوئی خطرہ یا نیچے سے کوئی جو ہے وہ بغاوت کا سامنا نہیں ہے وزراء کی طرف سے کہ ہمارے اختیارات آپ دینا چاہتے ہو؟ صاحب فواز صاحب آپ مجھے 1 منٹ دیں گے, میں ٹیکس والے کو تھوڑا ایک طرف لے جاؤں گا, جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ہم 33,000 پہ آئے ہیں, ہم کوائٹ اپٹیمسٹک ہیں کہ اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے ہم اس میں فردر اچھا سگنیفیکنٹ اضافہ کر پائیں گے. سیکنڈ یہ کہ پورے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر ریاست کے اندر ٹیکس کے جو اصلاحات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دوسرے لوگ ہمارے پروونسز کے اندر بھی فالو کریں گے. کیا اس کی وجہ ہم ایک تو اتھارٹیٹیو مجھے لینگویج سے چڑھے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر سویلائز معاشروں میں ٹیکس پیئر کے ساتھ بدماشی نہیں کی جاتی.
اور جو پبلک سرونٹ ہے اس کو ویسے رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو خام خواہ دھمکی دے دے کہ تو فلاں تاریخ کو فلاں اتنے بجے نہ آیا، شارپ اتنے بجے نہ پہنچا، میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، نہیں مناسب۔ شو کاز آتا ہے، شو کاز کے بعد ایک دھمکی آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات کریں۔ بلکہ میں نے ابھی محکمہ کو یہ ہدایت کی کہ اگر اس کو فارم فل کرنے میں مسئلہ ہے، اس کے گھر سے لا کے کوئی بھی چیز ہے اس کو فیسیلیٹیشن کریں، ہم اس کو باس مانتے ہیں، میں اس کے لیے میں جانے کو تیار ہوں۔ ہم اس جو آپ اوپر سے آتے ہیں نا ٹیکس والے کے ساتھ خام خواہ کی زیادتی، دوسرا سیلف اسیسمنٹ کے تحت اگر وہ خود والنٹیئر، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت بڑا، لیکن فائل کرے ایک یعنی لا ابائڈنگ ہو، جب وہ لا ابائڈنگ ہوگا ہم اس کی ریسپیکٹ بھی کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہم نے کہ سیلف اسیسمنٹ میں اسے خود ڈکلیئر کر، ہاں اگر لوگ خود نہیں ڈکلیئر کرتے تو اگر وہ رینڈملی سلیکشن میں آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے جو اپنے پروسیجرز ہیں، آڈٹ ہیں، پروسیجر وہ چلتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں ہم نے ٹیکس میں لوگوں کی اصلاحات لی، ہم وائٹ منی کے حوالے سے بھی اصلاحات لانے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اپارچونیٹی دیں کہ وہ خود بخود اپنے لا کو اڈاپٹ کر کے ریاستی سسٹم کے اندر اس کا حصہ بنے۔ سردار صاحب جب آپ ریفارمز کی طرف جاتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس میں دیکھیے نئی پارٹی آپ کی، میں یہ آپ کے ساتھ جو گزارش کروں کہ ایک جو آپ کا میں بلدیاتی الیکشن چونکہ آپ کا بنیادی طور پہ میں فواد صاحب یہ کہوں، دیکھیے بالکل پاکستان تحریک انصاف کی یہ پہلی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک جمود کو توڑ کے آنے کا نام ہے۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پہ عمران خان صاحب بھی ڈیلیگیشن آف پاور، اور شروع سے انہوں نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر زور دیا، اور سویلائزڈ نیشنز کے ہاں لوکل جو باڈیز الیکشن ہوتے ہیں، آپ ایک عام آدمی شہری کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ امور ریاست کے اندر حصہ لے سکے، امور جو حکومتیں اس کے اندر حصہ لے سکے۔ ابھی جو ہماری اپوزیشن پارٹیاں بھاگ رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ نارملی جس کا آپ نے خود اشارہ کیا اور آپ نے بجا کہا کہ گورنمنٹ اس چیز سے کترا رہی ہوتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے کہ جی ظاہر ہے آپ کے وزراء کے اختیارات جائیں گے، کہ میں ان کو آپ کے اپنے اختیار میرے اختیار جائیں گے، میرے وزراء کے جائیں گے۔ دیکھیے جو وزراء کے حوالے سے ہمارے ممبران اسمبلی پاکستان تحریک، ممکن ہے ان کی ریزرویشن ہوئی ہو، ہر جگہ ممکن ہے، آپ نہ کہیں ممکن، آپ تو بتائیں کہ ہوئی ہے۔ گزارش کروں کہ جو سب سے میں اپنے تمام ٹیم کو، جتنے تمام ممبران اسمبلی ہیں، میرے وزراء کرام ہیں، مشیران عظام ہیں اور معاونین خصوصی ہیں میرے ساتھ، میں ان کے حوالے سے آپ سے یہ کہوں کہ میں یقینی طور پہ وہ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ دیکھیے ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، انہوں نے ممکن ہے بالکل یہ کہا کہ جی ہمیں یہ نئی ایک کھڑپے جی کدھر سے اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب 31 سال نہیں ہوا ہم آ کے شروع کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نے فیصلہ کر لیا کھل کے ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ میں اپنے اوپر بھی، میرے اوپر کھل کے تنقید کرتے، شاید ماضی میں کسی قائد ایوان یا اس طرف وزیر اعظم پہ ان کو نو چانس ملا ہو، اور یہ چونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی کافی پارٹیوں کا تجربہ بھی ہوتا ہے ان کا، میں آپ کے ساتھ گزارش کروں گا، میں کہتا ہوں کہ کھل کے تنقید کریں، اور اس میں بالکل وہ میرے کولیگ ہیں، میرے بھائی ہیں، کچھ مجھ سے بڑے ہیں، کچھ میرے عمر کے ہوں گے، کچھ مجھ سے چھوٹے ہوں گے، کھل کے تنقید کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو اب جو ہے نا یہ ساری کی ساری ٹیم ایک سی سپلائی دیوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے، جتنے ہمارے لوگ ہیں، عہدیداران ہیں، وہ سارے اس بات پہ متفق ہے کہ الیکشن ہوں گے، ہر قیمت پہ ہوں گے، اور اگر ہار گئے دیکھیے گزارش ہے بالکل، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے میں نے کل ایک پریس راولہ کوٹ میں گزارش کی کہ یہ بالکل ہم نہیں چاہتے، نہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ساری سیٹیں لے، لیکن مجھے اس اپوزیشن سے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے اس کا کریڈٹ ضرور دیں کہ میں اپنے اختیار میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کونسلر اس کو اختیار دے رہا ہوں، وہ ممکن ہے ضلع گورنمنٹ میں آ جائیں، میں ان کو اختیار دے رہا ہوں۔ اسی طرح پی ایم ایل این مسلم کانفرنس ہو سکتی ہے، جے کے پی پی ہو سکتی ہے، جے یو آئی، جماعت اسلامی، جتنی پارٹیز وہاں پہ الیکشن کے میدان میں ہیں، ان کے لوکل کونسل ہو، ضلعی کونسل ہو، یو سی کے چیئرمین بنیں گے، اور جب ڈسٹرکٹس کی گورنمنٹس بنے گی، تحصیل کے ماڈلز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، کارپوریشنز ہیں، ٹاؤنز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو میں اختیار میں اپنے میں سے پاور میں سے شیئر دے رہا ہوں، بالکل فنڈ بھی دیں گے، اختیارات ہوں گے، تو وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے، بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایلوکیشن کی ہے، کوئی فنڈنگ کے حوالے سے نہ صرف ہم یہ دیکھیں 31 سال میں ایک ہماری جنریشن جوان ہوتی ہے، انہوں نے صرف تصور میں سوچا ہے، سنا ہے کہ اس طرح لوکل باڈی، خبروں میں سنا ہے، پاکستان میں کبھی ہوئے ہیں۔ اب جو ہمارے پہلے یو سی کے چیئرمین ہوتے تھے ان کے اختیارات ڈیفرنٹ، کیونکہ مصالحتی کمیٹیاں ہوتی تھی، ہمارے اے جے کے سسٹمز کے اندر چونکہ فارسٹ ہے پاکستان کا، ہمارے ملک کا فارسٹ کے پی میں ہے یا اے جے کے میں ہے، ہمارے ملک کے لیے پوائنٹ آف ویو سے بات، اے جے کے میں ہماری بات یو سی ایسی ہے کہ اس میں 5.77 فارسٹ ایریاز بھی ہیں جو سرکار سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے پرائیویٹ فارسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ جو چیئرمین یو سیز ہوتے ہیں، ضلع کونسل ان کے اختیارات ہوا کرتے تھے، جرمانے کے ان کے کچھ فائنز ہیں، ہم نے چونکہ آزاد کشمیر میں نمبرداری نظام کو بھی بحال کیا،
اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم ابھی ریوائز کریں گے، ریویمپ ہونی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن ہم الیکشن جو سیکورٹی کے نام پہ کسی اور انڈے بہانے سے جو بھاگنا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے کارکن کے ساتھ. اور میں ہر پارٹی کے کارکن سے یہ کہوں گا کہ وہ ہمیں اس بات کا کریڈٹ ضرور دیں کہ دیکھیں اس وقت جو مجھے دیکھ کے بہت اچھے خاندانوں کے چشم و چراغ، پڑھے لکھے، مہذب، سویلائز لوگ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے. وہ اس جمہوریت اور اس سیاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ریاست کے امور میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، اور حکومت کے معاملات میں جب آئیں گے، گلی محلے کے کون سا بڑا اختیار کون سا آپ ایسا دیں گے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا، سندھ میں اس وقت ایک بہت بڑا تنازع ہے کہ ان کا جو بل ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013، اس کے اوپر بڑا ایک تنازع ہے کہ جی اختیار یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے، اس کے اوپر معاملہ ہے. آپ کون سے بڑے اختیارات اپنی جھولی سے نکال کے ڈالیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں نا، آزاد کشمیر کی بعض کانسٹیٹنسیز کافی بڑی ہیں، کہیں 1,15,000، 1,22,000، 1,13,000، 1,04,000 ووٹ کی کانسٹیٹنسی. پہاڑی علاقہ، گاڑی کی پیراور رفتار بہت کم ہوتی ہے، جس سے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں کانسٹیٹنسی. مظفر آباد کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہماری کانسٹیٹنسی ہے کھاوڑا کی بعض یوسیز ایسی ہیں کہ وہاں سے مظفر آباد شہر تک، کا باقی علاقوں کا کیا کہنا کہ کھاوڑا کی بعض یوسیز سے کیپٹل تک آنے میں بھی آپ کو 4 گھنٹے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے اپنے ان علاقوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جو لوکل باڈیز کے ہاں جو ہماری ہوتی ہے بلدیات کی وزارت، اس کے اندر ہماری جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کنٹریبیوشن کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کمیونٹی اس کے اندر حصہ لیتی ہے، اس کے تحت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہے، اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. اس لیے وہ بہت سارے اس کے پروجیکٹس، میجارٹی پروجیکٹس وداؤٹ PC1 ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس آؤٹ آف باکس جائیں گے. میں چونکہ آؤٹ آف باکس اس حوالے سے کہ آپ کے روٹین کے بلوں میں اس میں تو مجھے شاید میرے مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے اختیارات کی ایک جگہ پہ ارتکاز ہونا، اس کے مرتکز سے مجھے چڑ. اختیارات ایک جگہ پہ جب بھی اس کو آپ سینٹرک کر دیں گے تو ہمیشہ عدم توازن پیدا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ان اختیارات کو دیں گے، جہاں پہ وہ اختیارات آپ اس نمائندے کو جو لوکل باڈیز کا نمائندہ ہے آپ نے دیے، وہ کسی پارٹی کا لیکن وہ الیکٹڈ آدمی ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے، آپ نے اس کی پوری اس کی ڈیو ریسپیکٹ، اس کے فنڈز، اس کے اختیارات آپ نے اس کے پاس رکھے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ان ووٹرز نے کرنی ہے، اس کانسٹیٹنسی نے کرنی ہے جس کا وہ ووٹ کا مینڈیٹ لے کے. آپ کی مرکزی پارٹی اس سارے گیم میں آپ کے ساتھ ہے بلدیاتی الیکشن؟ بالکل. یہ دیکھیے ہم نے چیئرمین تحریک انصاف، ان کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بات کی، باہر آ کے جی ہمیں یہ دباؤ کا بھی سامنا ہے، اور وہ بڑے کمیٹڈ تھے. اور اس میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ ایک آپشن یہ آئی تھی، چونکہ 1991 کا جو آزاد کشمیر کا آخری الیکشن تھا، آزاد کشمیر میں 2-3 الیکشن بلدیات کے ایسے ہوئے کہ جو نان پولیٹیکل تھے، اور یہ 91 کا جو آخری الیکشن تھا وہ بھی غیر جماعتی تھا. اس دفعہ بھی یہ کانسیپٹ تھا، لیکن ہم نے آل پارٹی اجلاس میں بھی میں نے اس کے اوپر میں نے کہا کہ مشکل ہوگا کہ غیر جماعتی کرانا، چونکہ ہماری پارٹی اس سے اتفاق نہیں کرتی. ہم نے چیئرمین ہمارے جو ہیں تحریک انصاف، ان کے ساتھ یہ بات کی، انہوں نے بالکل اگری کیا. انہوں نے کہا بالکل آپ نے اگر یہ کہا تو آپ لوگ چونکہ میرے مزاج کو جانتے ہیں، جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں اسد عمر صاحب ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں، ہماری جتنی بھی مرکزی لیڈرشپ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب، ہماری آئی رائے کی ہے، یہ 4-5 لوگ ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غیر پارٹی بیس ہو، پارٹی جائے گی. ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ. میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ بالکل ہمیں ڈر نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہارے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکا دکا کو ہارے گا. میں نے اپوزیشن کو یہ کہا کہ کہیں ہم سے کوئی دلجوئی چاہیے تو چلے سردار صاحب، امید ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یا جو آپ سمجھتے ہیں وہ ایسا ہو بھی پائے گا. سیاسی میدان ہے، ظاہر ہے کہ مقابلہ ہونا ہے. ایک بریک لیں گے ناظرین. امریکی سفیر آئے تھے آزاد کشمیر، کیا پیغام لے کر آئے تھے اور کیا دے کر گئے، تمامی چیزوں پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک بہت بڑا کام ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، بہت بڑا کام ہوا ہے. امریکی سفیر جب آزاد کشمیر آئے، میں ڈونلڈ بلوم صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جانے کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ آزاد جموں و کشمیر جو ریاست پاکستان کے ساتھ جس کا الحاق ہے، میں وہاں پر گیا. اس کے بعد انہوں نے 2-3-4 چیزیں بیان کی. انڈین میڈیا میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا شور مچا. سردار صاحب کو ایک مبارکباد بھی ہے سردار صاحب آپ کو کہ 75 سال بعد ٹھوس ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد امریکہ نے اس ٹویٹ کو بیک آؤٹ نہیں کیا یا اس کو جو ہے وہ واپس نہیں لیا. کیا بات چیت ہوئی تھی؟ کیا امید لے کر آئے تھے سفیر صاحب؟ باڈی لینگویج ان کی کیا تھی؟ کس لیے آئے تھے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے
75 سال ہو چلے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایسی تحریک ہو، ایسی قربانیوں کا لامتناہی سلسلہ ہو، شہادتیں ہوں، اور جہاں پہ عصمت دری اتنی کی گئی ہے اور وہ قوم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو۔ یہ اس کے لیے، اور وہاں پہ ریفرنڈم نہ ہوا، چونکہ ہندوستان کی اپنی کمٹمنٹ تھی اقوام متحدہ میں، جنیوا کنونشنز ہیں، ہر جگہ کے آپ دیکھیں گے کہ کشمیری خود اپنی زندگیوں کا فیصلہ کریں گے، اور یہ چونکہ زمین کا حصہ نہیں ہے، یہ 15 ملین لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور وہ جو دوسرے سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، یہ ان سب کے اوپر اور خصوصی طور پہ برطانیہ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ہندوستان کی جو تقسیم کا فارمولہ تھا، اس میں سے جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا، جب تک کشمیریوں کو یہ ان کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ امریکن ایمبیسیڈر کا ہمارے پاس آنا، آئے تھے، بلایا تھا آپ نے؟ نہیں، وہ خود آئے تھے۔ دیکھیے، ہم چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے سے جب سے میں آیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ اپنی تعریف کرنے کو مناسب نہیں ہوتا، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے کوئی اس میں اپالوجیٹک نہیں رکھا رویہ، ہم بڑا کلیئر اس کے اوپر ایک سٹانس رکھتے ہیں، اور بارہا برطانیہ اور دنیا کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو بار بار توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ دنیا کا امن خطرے میں، اس کی طرف آپ توجہ کریں اور آپ کو یہ توجہ کرنی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن ایمبیسیڈر کا وہاں آنا رجیم چینج کے بعد، نہیں، رجیم چینج کے بعد، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے دیکھے ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا، وہ ایوان صدر گئے، ایوان صدر میں ان کے اعزاز میں زورانہ دیا گیا، وہ مظفر آباد میں یونیورسٹی گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا نیکسٹ ڈے جو میرا گاؤں میں گھر ہے وہاں پہ وہ آئے، ہم نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کو ایک پوری بریفنگ دی جو ایک پریزنٹیشن کی صورت میں تھی۔ پھر جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، جو ہماری مشکلات ہو سکتی ہیں، اور چونکہ اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ممالک کے ہمارے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹس چلتے ہیں، اس کے حوالے سے ایمبیسیڈر صاحب کو ہم نے بریف کیا کہ جی ماضی میں کیا تھا، اس وقت کیا، اور فردر ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی جو لائف ہے، کیسے وہ جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کیمو نہیں، کوئی ڈائلسس نہیں، اور جو میں نے ان کو ایک پیپر کا ریفرنس دیا کہ یہ 1.5 ماہ کی صرف بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گرینری، چونکہ پورے کشمیر میں سنیک بائٹنگ کے کیسز میں 32 لوگوں کی ہلاکت۔ اچھا، ایک مہینے میں؟ ایک کچھ 35-40 دن، مقبوضہ وادی کی بات، مقبوضہ وادی کی۔ آپ کیا ہیں سہولیات ساری؟ دیکھیے، آزاد کشمیر تو میں تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو لوگوں کی عام جو لائف کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ دنیا کے، آپ ٹھیک ہے ہم اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں، چلیں آپ دونوں کشمیروں کو اگر کمپیئر کریں تو زیادہ اچھا، کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے ملک پاکستان کا شکریہ ادا نہ کریں، اور اس اپنے جو ہمارے اسلاف تھے، اکابرین تھے، اور اسپیشلی بابا قوم کے جنہوں نے یہ ملک ہمیں لے کے دیا، اس میں آزاد کشمیر کے رہنے والے دنیا کی ہر وہ سہولت انجوائے کر رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، اور یہ جو تھرڈ ورلڈ نیشنز کے اندر جو سچویشن ہوتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں لٹریسی آپ ریٹ دیکھیں، ہمارے جو اربن ایریاز کے اندر وہاں پہ ہیلتھ یونٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ بیسیکلی اس کا سنیک بائٹنگ کا تو کوئی تصور بھی نہ کریں نا، کسی اور حوالے سے بھی ٹراما کی صورت میں، لیکن اس فردر اس کو جو دنیا کے ڈیولپ ترین ملک ہیں، جہاں پہ SDM میں ہمارا اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ہمارا 1122 ہے، اس کو ہم جو 115 ہے، اس کی جو فیسیلیٹیشن ہے، آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 2-3 سال میں کہ اس کو ہم اس لیول پہ لے جائیں گے کہ آپ اس کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ کمپیئر کر سکیں گے۔ 4-5 منٹ میں کہتا ہوں تھوڑا تیز ہم چلیں۔ بلوم صاحب سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ ایک تو ٹویٹ ان کا تھا جس سے جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک شور مچا۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن ایمبیسیڈر کا سب سے پہلے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہم امریکن گورنمنٹ کے اور امریکن ایمبیسیڈر دونوں کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح توجہ کی، اور انہوں نے اس چیز کے ساتھ بالکل ایگری کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو چیز ہم کہہ رہے تھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں اس کا ایویڈنس نہ ہو، ہم جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں بالکل وہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور امریکہ کو اس کی ریئلائزیشن بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ڈپلومیٹک لیول پہ جو ہمارے بائی لیٹرل معاملات چلتے ہیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ، اور پاکستان جو دنیا کا ایک بڑا عام ملک ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایمبیسیڈر کا جو یہ وزٹ تھا یہ بہت فروٹفل تھا۔ کچھ تو آپ نے انڈیا چیخ و پکار دیکھی ہے، ہاں بقا دیکھی ہے، لیکن آنے والے ٹائم میں اس کے آپ فردر اثرات دیکھیں گے جس میں ہم بڑے خان صاحب ناراض تو نہیں ہوئے کہ آپ جنہوں نے میری حکومت ہٹائی آپ ان سے ملے؟ دیکھیے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے ہٹانے کے حوالے سے وہ چونکہ دنیا کے جس طرح میں نے کہا نا کہ بائی لیٹرل ریلیشن میں چونکہ آپ کی کوئی ناراضگیاں یا رازگیاں ایسی نہیں ہوتی کہ اس حوالے سے کہ جی آپ کہیں کہ جی پکی کٹی ہوگی اسی ہم تھوڑی گل سننی نہیں ہے،
وہ چونکہ امریکہ اس وقت جو دنیا کو وہ رول کر رہے ہیں، اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے خان صاحب ایسی چیزوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں قائد اعظم کے بعد اگر باہر لوگ نکلے ہیں تو عمران خان کے لیے نکلے ہیں. اچھا، عمران خان کا فوٹو لگا کے باہر کرتے ہیں. ہمیشہ دوسری لیڈرشپ کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تنازع پیدا ہو، لیکن چونکہ انہوں نے جو کشمیر کو عالمی سطح پہ ریپرزینٹ کیا اس حوالے سے. سردار صاحب آپ انتخابات میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آخر میں ضرور پوچھوں گا کہ کتنا خطرہ ہے انتخاب نہ ہونے کا، کیا لے کے جا رہے ہیں اپنے عوام کے پاس؟ 6 مہینے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ فواز صاحب بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ عام سوال تھا کہ ہم اتنے ایکسائٹیڈ کیوں. ایکسائٹیڈ ہونے کے پیچھے ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ تھی، اور اس کمٹمنٹ کو جو الیکشن کمپین کی وہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں، اپنا وعدہ نبھانے جا رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کے عام آدمی کو اس کا ووٹ امور ریاست میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سرخرو ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں کاموں کے حوالے سے میں آپ کو گزارش کروں کہ میں نے پچھلے دنوں چونکہ میں نے دیکھا کہ چونکہ میں زیادہ اپنی مدح سرائی کرنے کا قائل نہیں ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ زوم آنے لگا کہ شاید کام ہی نہیں ہو رہا. تو میں نے اپنے آزاد کشمیر کا جو یوم تاسیس ہے، جو آزاد کشمیر کی آزادی سے متعلق، میں نے اس دن یہ کہا کہ اگر میرے 5 ماہ کی کارکردگی، کوئی 5 سال رہا ہو، 8 سال رہا ہو یا 10 سال رہا ہو، اگر 5 ماہ کی کارکردگی میں نے کہا لائیو بیٹھ کے بات کریں گے. سردار صاحب 4 پروجیکٹ بتائیں نا مجھے. دیکھیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے آزاد کشمیر میں جو پہلا ایک ہم سے اللہ نے کام لیا وہ رحمت للعالمین اتھارٹی ہم قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. آزاد کشمیر کے اندر مساجد کو بجلی سے ٹوٹلی ایگزمپٹ کر دیا گیا. پورے 1 سال کے لیے بجلی کی پرائس جو ہے وہ فریز کر دی گئی کہ پورا سال قیامت آ جائے آپ کی بجلی نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے، پورے کشمیر میں، پورے کشمیر میں، پورے کے پورے کشمیر میں بجلی نہیں بڑھے گی. کہیں بھی بڑھے گی لیکن وہاں نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک آزاد کشمیر گورنمنٹ کو 7 ارب سے اوپر کی اپنی پسلی سے سبسڈی دے چکی ہے. آٹے کے اوپر ہم نے آٹے کی پرائس نہیں بڑھائی. ٹھیک ہے. اور اس میں اس وقت 50% کا ڈیفرنس آ چکا ہے. آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ وومن امپاورمنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کے اندر ہم نے ایک بڑی ہوج اماؤنٹ ہم نے لون کی رکھی جو کشمیر بینک دے گا خواتین کے لیے. اور ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ معاون خصوصی کے طور پہ خواتین کو ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ لیا ہے. اور وہ خواتین چونکہ صرف ٹیچنگ کے شعبے میں جا رہی تھی، میں آپ سے گزارش کروں کہ ناظرہ پڑھانے والوں کو گریڈ 1 تھا، نہ صرف گریڈ 7 دیا گیا، ان کو مستقل کیا گیا. اب ان کو اپ ٹو گریڈ 9 اور 16 کی ہم ریکروٹنگ کر رہے ہیں. سب سے بڑا پروجیکٹ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 32 کا ہنسا اور 31 کا ہنسا ہمارے لیے یا تو لک ہے کہ 32 سالوں سے مطلب ہے التوا کا شکار ڈرائی پورٹ. آپ سب سے بڑا ڈرائی پورٹ کو سمجھتے ہیں؟ ڈرائی پورٹ ہم نے نہیں، میں ایک اس کو نہیں سمجھ رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ کون ابھی ہم نے سعودی عرب کے ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن سے 30 ارب کے لون اپروو کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ جب ہمیں اتنی مشکلات اور اتنی تنگی کا، اور اسپیشلی وفاق کی طرف سے جو ہمیں اسپیشلی آشیرواد ہمیں شاباشیں مل رہی ہیں وہ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے ناپسائز سچویشن میں 30 ارب کے پروجیکٹ وہاں سے صرف ایک ادارے سے. ابھی گزارش یہ تھی کہ دیکھیے میں آپ کے ساتھ جو پروجیکٹ گنواؤں نا، یہ ایک لمبی لسٹ ہے چونکہ آپ کے پاس ٹائم کے حوالے سے آپ لسٹ مجھے دیں، میں بیچ میں چلاتا ہوں اپنے پروگرام وہ اس میں اگر آپ کر سکیں گے. اس کے لیے دیکھیں آزاد کشمیر میں پہلی ایئر لائن ہم کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جتنے بیلدار سے جو ڈیلی ویجز والے میڈیکل کالجز میں لوگ تھے، ان بیچاروں کا کوئی سننے والا نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے ان کو پرماننٹ کیا. اور جو ہمارے ہڈاک ڈاکٹرس ہیں ان سب کی جو مستقل جو ہم نے کہا جی یہ سسٹم ختم ہوگا. ماجرین کا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا پورے سال میں 3000 پہ ٹیکس. آخری 30-40 سیکنڈ اگر تھوڑا سا یہ چونکہ لسٹ ایک ایسی ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس اس وقت آزاد کشمیر سے 600 لوگ ہمارے جا رہے ہیں سیالکوٹ ٹریننگ کے لیے، جو ہم کاٹیج انڈسٹری کے لیے، اور 600 ہمارے جا رہے ہیں امیزون کی ٹریننگ کے لیے. یہ میں آپ کے ساتھ جو پوائنٹ گنوں گا، آپ اس ہفتے اگلے ہفتے ایک اور میرے ساتھ پروگرام کریں گے، یہ آپ ہمارے اوپر آپ عنایت کریں، جس میں آپ کو 5 مہینے کی کارکردگی جس میں آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا کہ ہم اس وقت کر کے رہے ہیں. یہ چونکہ اس کے لیے اور میں مزے کی بات کہ اسی مہینے وومن ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے مظفر آباد میں. پنجاب، سندھ اور کے پی سے خواتین کریں گی اور اس میں بڑی فیملیوں کی خواتین. بالکل وقت ختم ہو گیا. مجھے ایک آخری چیز کا بالکل آپ جواب دے دیں. میں فیصل آباد کا 50 مطلب ہے تمام چیزوں کے اوپر ضرور آپ سے بات کروں گا کوئی اور موقع نکال کے یا نیوز کے لیے اپنے. مجھے صرف ایک آخری چیز بتا دیں، آپ الیکشن سے بھاگیں گے تو نہیں بلدیاتی؟ ایک چیز میں گزارش کروں فواز صاحب، بہت شکریہ. ایک چیز، الیکشن
100 نہیں, جتنے پرسنٹ لیں 200 400 الیکشن ہر حال میں ہوں گے. الیکشن ہر حال میں ہوں گے, یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا اور دعویٰ ہے کہ وعدہ ہے. 27 نومبر کو ہوں گے. سر دعویٰ ہے کہ وعدہ ہے. 27 نومبر کو ہوں گے. یہ بھی کہ یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہر قیمت پہ ہوں گے, چونکہ ان الیکشن کے لیے مجھے جب آپشنیں دی گئی اس الیکشن کے علاوہ دعویٰ ہے کہ وعدہ ہے. ایک چیز آپ سے, سردار صاحب دعویٰ ہے کہ وعدہ میں نے ختم یہ وعدہ بھی ہے, یہ دعویٰ بھی ہے, یہ کمٹمنٹ ہے ریاست کے رہنے والے. ایک گزارش کہ سیکورٹی کے نام پہ اپنے اداروں کو انڈرمائن نہ کریں. ہمارے ادارے دنیا کو آپریٹ کر رہے ہیں, چونکہ اقوام متحدہ کے تحت جو ہمارا رول ہے, جو ہمیں کریڈٹ مل چکا ہے, یہ بچگانہ باتیں کر رہے ہیں. پوری سیکورٹی ملے گی, الیکشن پورے فل پروف سیکورٹی میں ہوں گے. لیکن ایک چیز, آزاد کشمیر پولیس بھی بڑی مایہ ناز پولیس ہے, اس کو بھی جو ذمہ داری نہیں. میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ جو لوگ انڈرمائن کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی نے لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, اس کو ایسا پٹکا ملے گا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا. لیکن الیکشن ہر حال میں ہوں گے. چلے دبنگ پیغام کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.